بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2018 میں تبدیلی کا نعرہ لے کر بلوچستان عوامی پارٹی نے صوبے کی قیادت سنبھالی. پہلے بلوچستان کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو ہوا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد وزیر اعلیٰ جام کمال اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کے درمیان اختلافات نظر آئے، جبکہ اپوزیشن بھی بلوچستان حکومت سے مطمئن نہیں رہی. اب تک بلوچستان اسمبلی کے 4 سیشن میں 17 اجلاس ہوئے، جس میں نہ ہی کوئی مسودہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی قانون منظور ہوا. مجموعی طور پر صوبائی حکومت اپنے ابتدائی 100 دنوں میں کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی. احساس محرومی سے 2-4 پسماندہ صوبے کے مسائل سے نہ تو صوبائی حکومت توجہ دے پا رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت. بلوچستان میں مختلف قسم کی انسرجنسیز بھی ہمیں نظر آتی ہے. ناظرین، بلوچستان کے مسائل کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑے خطرے کو دعوت دینا ہے. ساتھ ساتھ بات کریں گے وفاقی حکومت کی، جو کہ کرتار راہداری کو کھولنے کی تیاری مکمل کر چکی ہے. پاکستان نے یہ اقدام ناظرین امن کی خاطر اٹھایا، مگر ایسی پوزیشن میں امن کیسے ممکن ہو سکے گا جب ہندوستان ہر وقت پاکستان پر دہشت گردوں کی سرپرستی کے الزامات لگاتا ہے، کشمیر میں ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کرتا ہے، مگر پاکستان کو بھارت کے ساتھ محبت کا جو بخار چڑھا ہے وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہی عمران خان صاحب تھے جو اپنے الیکشن مہم کے دوران اس وقت کی نون لیگ کی حکومت پر تانے کستے تھے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، اور ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو بھارت کے ساتھ امن کے لیے خودداری کے ساتھ ڈیل کریں گے. ایسا کب تک ہوتا رہے گا کہ ہم پیار کا سندیسے بھیجتے رہیں اور پڑوسی ملک جواب میں ہم پر دہشت گردی اور جنگ مسلط کیے رکھے؟ کیا پاکستانی حکومت کا یہ طرز عمل درست ہے یا حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ ایک ہیوج پینل میرے اسٹوڈیو میں موجود ہے. پروگرام کا آغاز کروں گی، اپنے مہمانوں کو تعارف کراؤں گی. ہمایوں مندوخیل صاحب سابق سینیٹر ہیں، پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفوی صاحب نے جوائن کیا، تجزیہ نگار ہے. اور توصیف احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، کالم نگار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سے ہی شروع کروں گی. ہمایوں صاحب، بلوچستان حکومت کے ساتھ آپ لوگ ایک مخلوط حکومت ہے وہاں پر، اور آپ اس کے سیکنڈ بڑے اتحادی ہیں. کیا وجہ رہی کہ حکومت بننے کے ساتھ ہی بلوچستان میں 10 دن کے بعد ڈسپیوٹ نظر آئے؟ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات تھی کہ جو وہاں کی بلوچستان حکومت ہے وہ آپ کی صوبائی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کر رہی. اب یہ ایشو تو پہلے دن سے رہا ہے کہ جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے، کیونکہ سینئر پارٹنر وہی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور سی ایم بھی ان کا ہے، تو یہ سینئر پارٹنر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی وہ اپنے جونیئر پارٹنر کے ساتھ مشاورت سے چلے. تو آپ بے شک الائی ہوں، لیکن اگر کہیں پہ آپ کو اگنور کیا جاتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں. جیسے 1-2 دفعہ یہاں پہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو افغانی یہاں پہ پیدا ہوئے ہم ان کو نیشنلٹی شناختی کارڈ نیشنلٹی دے سکتے ہیں. اس پہ اختر مینگل صاحب کو تحفظات تھے تو اس پہ انہوں نے ڈیفر کیا ہم سے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے ان کو سنا اور ان کے ایشوز کو، تحفظات کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس طرح سے ان کو بھی ہمارے تحفظات کو ایڈریس کرنا چاہیے. بلوچستان ایک ڈیفیکلٹ صوبہ ہے اور ہمیشہ سے اگنور رہا ہے، اور اس اگنورنس، کرمنل اگنورنس جو ہے اس کو، یا نیگلیجنس کہیں آپ اس کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلوچستان میں ایک انسرجنسی شروع ہوئی 2003 میں، اور جو مشرف صاحب کے حکومت میں جو بھٹی صاحب کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا، اس سے پورے بلوچستان میں ایک آگ پھیلی، اور یہ سلسلہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بلوچستان کو جس علاقے کو جتنا اگنور کیا گیا، جیسے فاٹا کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آگ لگی، تو جس علاقے کو جتنا اگنور کیا جاتا ہے اتنے ہی وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. وہاں پہ تعلیم کے ایشوز ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہاں پہ روڈ کا ایشو ہے. تو آپ لوگوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے تھی نا. آپ لوگ تو خصوصی توجہ احتساب پہ اور اپوزیشن جماعتوں پہ لگا کے رکھا ہے. میں ادیب صاحب سے، ادیب صاحب، زمینی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، وسائل سے بھرمار، معدنی وسائل سے کہیں گے کہ جتنا معدنی وسائل وہاں پر ہے شاید پوری دنیا کی اور انٹرنیشنل ایجنسیز کی نظریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں. مسائل سب سے زیادہ، احساس کمتری سب سے زیادہ. یہی بات میں آپ سے سیکنڈ کرنا چاہوں گی. خصوصی توجہ دینے کی ضرورت تھی، خصوصی پلان بنانے کی ضرورت تھی، نہیں ہو سکا یہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. یہ بھٹو صاحب کی حکومت میں بھی یہ والیٹائل ایریا رہا ہے، یہاں پر پرابلم رہی. جو بھی حکومت سینٹر میں رہی وہ اس نے اس صوبے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، اور اس کو جو ان کے سردار تھے، چاہے وہ مری ہوں، چاہے وہ بگٹی ہوں، چاہے وہ، ان کے ساتھ آپ نے ایک سمجھوتا کر کے ان کو آپ نے رام کیا اور پیسے دیے، جو بھی کیا، اور وہ وہاں آگے نہیں دیکھا کہ وہ
بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یا ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. میں پہلی دفعہ گوادر میں 1965 میں چپو کی کشتی سے جا کے اترا تھا جب نیوی جوائن کی تھی میں نے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت گوادر کی کوسٹ لائن اور اس کو جھوپڑیاں تھیں, ٹھیک ہے. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ بلوچستان کے جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کو اگر ڈیولپ کریں گے تو اس میں ڈیفینسو جو آپ کا جو پوسچر ہے اس کو تھریٹ ہوگا, کیونکہ یہ یہاں پر کوئی آرمی کا کوئی ڈیفینس نہیں تھا, اس لیے اس کو نگلیکٹ کیا. اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور مارا میں اور گوادر میں جو نیوی نے کیا, فار انسٹنس میں بتا دوں اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کام کر رہا ہے اور مارا میں, اچھا, جو کہ نہ صرف نیوی کو دیکھ رہا ہے بلکہ تمام جو ایریا کے لوگ آتے ہیں ان کو مفت وہاں پر علاج مل رہا ہے. اچھا, وہاں پر کیڈٹ کالج کھو رہا ہے جو کہ نیوی رن کر رہی ہے. وہاں پر جو اور دوسرے ڈیولپمنٹ پروگرامز گوادر میں چل رہے ہیں, سی پیک کے بھی ہیں اس کے علاوہ. تو یہ جو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے اٹ از میرے حساب سے 20-25 سال لیٹ ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی یہ تو حکومتوں کو کر لینا چاہیے تھا. دیٹ از وائی جو احساس محرومی کا آپ ذکر کر رہی ہیں دیٹ ڈیولپڈ انٹو اے پرسیپشن کہ ہاں جی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تو ہم جو طے کریں. دیٹ از اے بگ پرابلم. توصیف صاحب, ابھی جو بھی حکومت رہی اس نے صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا, بہت ساری خامیاں ادیب صاحب نے بھی انڈیکیٹ کی ہیں. سر مسئلہ کیا ہے, یہ 6 جماعتوں پر مخلوط حکومت, یہ تو ایک دوسرے کو ہی مطمئن نہیں کر پائیں گے تو پھر دیگر مسائل پہ کیسے ایڈریس کریں گے بلوچستان کے؟ دیکھیے ذرا ہم پچھلے سال کی طرف جائیں جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تو یہ پارٹی اچانک بنی جی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پارٹی کس نے بنائی, اور اس میں مختلف سرداروں کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے شامل کیا گیا. جو ہر ایک وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو وہ کرائسس تو رہے گا, وہ حقیقتاً عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں, وہ تو لائے اس لیے گئے تھے کہ ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اسے تبدیل کیا جائے. بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ 70 سال سے بہت زیادہ شدید ہے. اب دیکھیے نا, بلوچستان میں وہ صوبہ ہے جس کے لوگ جو ہیں صدیوں سے بحر عرب کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں بحر عرب میں کیا ہوتا ہے, اس کی ہر لہر کے بارے میں. مگر جو پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے اس میں ان کی نمائندگی نہیں ہے. تو وہ جو بنیادی بات ہے کہ آپ نے 70 سال سے انہیں نظر انداز کیا ہوا ہے اور آپ انہیں اس طرح دینا چاہتے ہیں جیسے فتح کیا ہوا علاقہ ہے, تو پھر تو وہ ایک ریئیکشن رہے گا اور اس میں دوسری طاقتیں بھی فائدہ اٹھائیں گی. تو یہ جو کرائسس ہے چیف منسٹر کا, یہ قدوس بیجن جو شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہیں چیف منسٹر بننا تھا, ان کو اسپیکر اور باقی لوگوں سے بھی یہ وعدہ کیا گیا. تو یہ کرائسس رہے گا جب تک یہ حکومت رہے گی, وہاں مستحکم حکومت نہیں بنے گی, اور جو حقیقی قوتیں ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے, وہ چلاتی ہیں بلوچستان کو, وہ چلائیں گی. نہیں تو سر یہ تو آپ نے بڑی, خیر یہ بات ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن ابھی قریب آپ کو کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے وعدے کیے تھے, ایک تو 100 دن کا بیچاروں کا جو انالیسس ہو رہا ہے اس وقت, مطلب وہ جس طرح ہمیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ 100 دن بہت کم دن ہوتے ہیں, لیکن پھنس یہ اس لیے گئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی 100 دن میں جو ہے ہم اتنے وعدے اور دعوے ہیں, عوام کو بہت زیادہ امیدیں اور توقعات دلا دی ہیں. تو بلوچستان کے جو عوام ہے ان کی محرومی تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے. دیکھیے بڑھ بھی جائے گی اور مزید مسائل خراب بھی ہوں گے, کیونکہ 100 دن میں میرا خیال ہے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ کرتار سنگھ والا کوریڈور کھل رہا ہے, اور یہ بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے تو پازیٹیو ہے نا, لیکن اس کا جواب کیا ملا؟ بھارت نے ہم پہ احسان کیا. اس کے باوجود یہ احسان کی بات نہیں, یہ بہت پازیٹیو ہے کہ پاکستان کا ایک نیا چہرہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک سے دوستی کی طرف جا رہا ہے. اس کو ہمیں وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے, یہ محض لڑائی اور خاندانی جھگڑوں کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے, انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے جب ٹویٹ کیا تھا الیکشن کے دنوں میں, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب میں حکومت میں آؤں گا, میں طاقت میں آؤں گا, تو پھر میں دشمنوں سے میں خودداری کی بنا پر بات کروں گا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ غلط اسٹیپ ہے ان کا, لیکن جب انویٹیشن دی تو سی ایم پنجاب بھارت کے, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جی میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ پاکستان ہمارے لوگوں کو مارتا ہے. آپ جتنی بھی ان کے جتنے بھی افسران ہیں, ان کا آرمی چیف ہے, جس کی بھی بات سن لیں, مودی ہے, مودی کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم پہ بم گرانا چاہتا تھا ہم نے ان کو کٹورے پکڑا دیے. تو ہم بھی تو پھر اسی لیول میں بات کریں یا نہیں؟ ہم اپنے آپ کو مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ تو رہے, دنیا کو دکھائیں بھی کہ سفارتی محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں, لیکن ہمارا اپنا بھی تو ایک ہونا چاہیے نا, ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے. اس طرح ایک تو بالکل کوئی ایسی گرے ہوئے طریقے سے کوئی وہ بات نہیں کی گئی یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا کہ جس ہم
قومی وقار کو زخم پہنچے. بات یہ ہے جب قومیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر نواز شریف کو کیوں کہا جاتا تھا؟ سن تو لیں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا. دیکھیں ایک تو یہ کرتار سنگھ والا بارڈر کھولنے سے سکھوں کو بہت خوشی ہوئی ہے. سکھوں کے لیے بیسیکلی انہوں نے یہ سکھوں سٹیپ کی 12 کروڑ کی آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. جی. اگر آپ اسی انڈیا کے دوران جس کو آپ ایک دشمن ملک سمجھتے ہیں, اس میں سے ایک 12 کروڑ کی آبادی آپ کو آلموسٹ آپ کی آبادی کی 60% وہ آپ کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور آپ کو خوش ہوتی ہے اس سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی بری بات تو نہیں ہے, ایسے ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ شروع ہوئی ہے. دیکھیں انڈیا نے وہی کرنا ہے جو ان کا نیریٹو ہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے, تو اس پہ اس وقت وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہوا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاورفل ہیں, اکنامکلی بھی وہ پاورفل ہیں. 2.4 ٹریلین کے ان کے جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ڈیفنس کے اوپر بھی وہ $50 ارب ہر سال خرچ کرتے ہیں. تو آپ سے وہ اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ سمجھتے ہیں, ملٹری بھی اکنامکلی بھی. تو وہ ایسی, اور پھر امریکہ کے ساتھ مل کر کے وہ ایسی زبان ضرور استعمال کریں گے. ہم نے دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ جی وی آر اے پیس لونگ نیشن, ٹھیک ہے نا. ہم نے وہاں پہ جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے, ہم نے کشمیر کے کاز کو کرنا ہے. آپ نہیں کریں گے تو انڈیا تو کبھی بھی نہیں کرے گا. تو یہ انیشیٹو ہم نے ہی لینا تھا, اور اس میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. دیکھیں سکھ بھی انڈیا سے خوش نہیں ہے اتنے, اور اگر وہ آپ کی طرف ہو جاتے کوئی بری بات اس میں تو کوئی نہیں ہے. یہ سفارتی سطح پہ پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اچھا ادیب صاحب, مجھے یہاں بریک لینی ہے کیونکہ آپ کی بات کو بیچ میں انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ناظرین بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح 100 دن گزر چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کو بہت زیادہ ایک امیدیں وابستہ تھی, جو اس میں کچھ امیدیں پوری بھی ہوئی ہیں اور کچھ مایوسی بھی ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو صوبوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بالخصوص بلوچستان صوبے کے حوالے سے, جو کہ بہت زیادہ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے, اس پر اپنے گیسٹ سے بات کری. ادیب صاحب بریک سے پہلے جو بات کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گی آپ اسے پہلے کنٹینیو کر لیں. جو ہمایوں صاحب نے بات کی اور جو توسیع صاحب نے بات کی, آئی تھنک یہ ایک لمحہ فکری ہے. دس از اے ماسٹر موو آف دس گورنمنٹ جو یہ کوریڈور کھول رہے ہیں. اگر آپ کی یادداشت کروں تو یہ ایک بہت بڑا موومنٹ تھا جو پاکستان کی فیور میں تھا, جس کو اعتزاز احسن صاحب نے راجیو گاندھی کو لسٹ پکڑا کے یہ خالستان موومنٹ ختم کیا تھا. دیٹ واز اے بگ پریشر ان انڈیا. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم اس پریشر سے تو نکلے ہیں نا. نہیں, انڈیا پہ پریشر تھا نا. ہاں وہ جو نہیں, ہم اس پریشر سے نکلے یا نہیں نکلے. یہ کوریڈور جو کھولا گیا ہے یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ. وہ تو نہیں آئیں گے اپنی کیا کہتے ہیں اس پہ اوپننگ سیریمنی میں حصہ لینے کے لیے. وائی شوڈ ہی کم, بیکاز ہی نوز اٹ ویری ویل کہ ان کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے, انڈیا کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے, ہمارے انٹرسٹ پہ ہے. سو اس میں کوئی حدک نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور بہت اچھا فیصلہ کیا. اٹ مسٹ بی. اور اس کا کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس سے کوئی آپس میں تعلق نہیں, وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت کی ہم نے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کنڈیم کیا. دی اونلی پرابلم از کہ پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے نواز شریف کا نام لیا. نواز شریف تو انڈین ایجنٹ تھا جو یہاں بیٹھا ہوا تھا. آئی ایم گاٹ نو ڈاؤٹ ان سیئنگ اٹ ود پروف جو ہمارے سورسز مل رہے ہیں. اچھا توصیف صاحب, ناقدین کا منہ آپ بند نہیں کر سکتے. اگر یہ اچھا جیسے لیا بھی جا رہا ہے تو اس میں جو آپ کے مخالفین ہوں گے وہ کہیں گے جی آپ نواز شریف کو غدار کہتے تھے, اور آج آپ پھر اپنا مطلب ٹون ڈاؤن آپ نے سلو کیا ہوا ہے, آپ جھک کے مل رہے ہیں. بھارت کے ساتھ خارجہ سطح پر مذاکرات, حامی بڑھتا ہے پھر واپس انکار کر لیتا ہے. بہت سارے معاملات میں بھارت اس وقت جو ہے وہ اف اینڈ بٹس میں الجھا ہوا ہے, اس طرح سے پازیٹیو نہیں رسپونڈ کر رہا. بلوچستان میں خاص طور سے اگر ہم بھارت کی انسرجنسیز دیکھیں تو اس کے تو شواہد ہمیں کلبھوشن یادو نے بہت کھل کے دیے ہوئے. اور یہ جو ابھی اٹیک کیا چائنیز قونصلیٹ پر, اس کے بھی ہمیں بی ایل اے سے کہ وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے اور کون کر رہا تھا یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ان سے سفارتی تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف کے دور سے جب واجپئی آئے تھے جب سے اس پہ بات چیت شروع ہوئی تھی, جو مختلف سیکورٹی وجوہات سے نہ ہو سکی, اور اب یہ فائنل پہنچی. ہمارے ملک میں جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بڑا رول اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے جب تک اس کے کلیئرنس نہ ہو, ورنہ یہ بہت پرانا معاملہ تھا. اور یہ ابھی کلیئرنس مل گئی ہے, ہم ظاہر ہے جبھی تو کھل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر سول رہنما غدار ہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے, لیاقت علی خان غدار ہے, حسین سعید شہروردی غدار ہے. ہم کس طرح الزام لگا دیتے ہیں اپنے رہنماؤں پہ؟ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ایک خاص اسٹیبلشمنٹ کو ڈیولپ کرنے والی بات ہے کہ وہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے. بھارت سے دوستی ہوگی, افغانستان سے دوستی ہوگی, ایران سے دوستی ہوگی, جبھی تو ہم آگے بڑھیں گے. قطع نظر اس کے کہ پاکستان
वो भारत क्या कर रहा है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान पे क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि दो तरफा मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए भारत के साथ। हमारे मसले का हल जो है, माशी मसला जो है वो लिंक है दुनिया के माशी बहरानों से, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते ना, हमें इस तरह लोगों के जहनों को बिगाड़ना चाहिए। भारत की तो मजबूरी है ना तौसीफ साहब। देखिए इससे कतई नजर के भारत हमारी भी मजबूरी है। हमारी मजबूरी देखिए, हमारी मजबूरी क्या है, जब अजमल कसाब का मामला आपको पता है अब किस तरह खुला गया, अब उसकी शहरियत निकल आई है वहाँ की कि वो भारतीय शहरी था, डोमिसाइल यूपी के। इनकी बात की बात हो, अजमल कसाब की जो प्रॉब्लम था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या रोल था? मैं यही आपसे कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर और आपके जो एंकर मैन थे मीर साहब पहुंच गए उनके घर के बाहर की। मैं यही कह रही हूँ, रहमान मलिक साहब ने मतलब एक बात एक्सेप्ट की कि जी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, फिर उन्होंने 24 घंटे बाद उसको वापस ले लिया। फिर हमारे उस वक्त के कहा जाता है वो डीजी ISI थे जिनको कहा था जाएं जी भारत को जरा इत्मीनान दिला कर आए कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया। ये चीजें हमारी गवर्नमेंट के लोग क्या उनको समझ नहीं है, उनको डिप्लोमेसी का तरीका कार नहीं पता कि वो अभी एक स्टेटमेंट देते हैं फिर बदल जाते हैं, दूसरे स्टेटमेंट देते हैं फिर बदल जाते हैं। कोई आपका कोई पॉइंट होता है, कोई व्यू होता है, कोई स्टांस होता है। ये देखिए, ये तो जो भी जिस वक्त की गवर्नमेंट उनकी जो पॉलिसी, ये 2008 में जो हुआ था 26/11 वाला, ये बिल्कुल गलत हुआ था। और उस वक्त भी इस बात पे इतने जल्दी गिव इन करना कि जी, और ये मानना कि जी वो जो था अजमल कसाब पाकिस्तान से गया था। हमारा एक मीडिया जाके घर ढूंढ के निकाल दिया, क्या हमने किया? जो मोदी का जो यार है वो गद्दार, वो इसलिए कहा गया दोनों का कि वो जो देखें जो भी कुछ उस वक्त हो रहा था इंडिया के साथ वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोदी जो है वो आकर के नवाज शरीफ के घर की शादी में उनके पर्सनल, देखिए कौमों के दरमियान पर्सनल दोस्ती नहीं होती। ये देखें नेशंस के बहुत नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर आप बात करते हैं। तो इंडिया के साथ भी हमने ये जो भी मुल्क हो उसके साथ पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं होता किसी का। और जब लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट आता है तो वहां पे वो नेशनल इंटरेस्ट आपका कंप्रोमाइज होता है। और ये नवाज शरीफ के टाइम में हुआ है। इमरान खान का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना उनका कोई बार पैसे हैं ना कोई कारोबार है। वो जो भी मुल्क की बात करेंगे तो नवाज शरीफ के तो सऊदी अरब में भी स्टील मिल लगे हुए हैं, दुबई में भी लगे हुए हैं, अकामे वहां के भी है, न्यूजीलैंड में भी है, इंडिया के साथ भी है, इंडिया के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जरा आप ये बता दीजिए, चूंकि आप लोग भी इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान में, फेडरल में आप लोग की हुकूमत है। अक्टूबर में इमरान खान साहब गए थे, वहाँ मुलाकातें भी की थी, वहाँ पे माली बहरान के हवाले से ताउन की यकीन दहानी भी कराई थी। मगर ये जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी बाप में और आप लोग के साथ भी और दीगर जो जमाते हैं पाँच वहाँ पे 5, ये डिस्प्यूट कब सॉर्ट आउट होगा और कब आप बहुत सारी बेसिक चीज़ पे आएंगे? क्योंकि बजट के हवाले से तालीम और सेहत पर तो आप लोगों ने बलूचिस्तान में जो भी एक मुख्तस की रकम बेहतर किया है। कोयटा में देख लें, आपके तालीमी इदारे वहाँ पर नहीं है। पसमानदा बलूचिस्तान में जाए तो वहाँ पे घोस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट है। आबी किल्लत सबसे बड़ा एक इशू बन रहा है, उस पे आप लोगों ने मतलब आप लोग इत्तेहादी इसलिए सवाल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बजट मुख्तसर नहीं किया आप लोगों ने। आप सही सवाल कर रही हैं। सवाल यह है कि देखें, जब हमें पाकिस्तान इस वक्त हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब में हुकूमत है, KPK में हुकूमत है और बलूचिस्तान में हम एक छोटे अलाई के तौर पर वहाँ पे हैं। अब हम अपने पहले 100 दिन में इतना अपने लिए एक बड़ा एजेंडा हमने खुद एक तैयार किया और उसमें देखें आप ये अगले 5 साल में क्या होने जा रहा है उसमें तो उसका पूरा जो डायरेक्शन है वो हम सेट किए। सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, आपका हेल्थ भी है, आपका एजुकेशन भी है, आपका डिफेंस भी है, आपके सिक्योरिटी है, आपके मतलब सोशल साइड का है, आपके डेवलपमेंट साइड का है, आपके आबी वसाइल हैं, एनर्जी है। इत्तेहादी और सेकंड इत्तेहादी है, सबसे बड़ा विफाक में बैठे हुए। सही कह रहे हैं। नहीं, ये मैं कह रहा हूं पहले से हम अभी ये लेकिन जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जैसे कि अभी तौसीफ साहब ने भी कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है बलूचिस्तान में। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बलूचिस्तान का हूं, मुझे बलूचिस्तानी हूं, मुझे ज्यादा पता है, इससे भी ज्यादा ग्रेव है जो आपको नहीं पता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जी पहले 100 दिन में ये नहीं हो सकता था। पहले 100 दिन में हमारे पास वो पूरे मुल्क की डायरेक्शन सेट करनी थी, एक नहीं है। लेकिन सर जब मैंने पहले भी सवाल किया था कि जब 6 जमातें हैं मखलूत हुकूमत में, आप किसी को राजी नहीं कर सकते। एक राजी होगा, दूसरा नाराज होगा, दूसरा राजी होगा, तीसरा नाराज होगा। इसी में आपका 5 साल गुजर जाएगा, फिर बलूचिस्तान के अवाम को क्या देना है? नहीं, अब देखिए आगे जाकर के बात है, उसमें भी डिपेंड इस पे करता है कि जो सीनियर कोalition पार्टनर है वो क्या करता है।
ٹھیک ہے نا, وہ ہماری پارٹی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کرا سکتے, ہم نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. اور ہم چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہے, پرائم منسٹر ہمارا ہے, ہم بلوچستان کی جتنی مدد کر سکے اس کے محرومی کو دور کرنے کے لیے, اور وداؤٹ انٹرفیئرنگ فزیکلی وہاں پہ. توصیف صاحب پھر یہ کیسے ہوگا, جو وہاں پہ بڑی جماعت ہے, باب جو ہے وہ الگ ہے, ان کا سوچ ہے, ان کی سوچ الگ ہے, یہ معاملہ کس طرف جاتا دکھائی؟ دیکھیے, جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے وہ روز کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں گے. 18ویں ترمیم بلوچستان کے لیے بہت ضروری, بلکہ اس کو مزید زیادہ اختیارات کی بات کرنی چاہیے. جب تک بلوچستان کے لوگوں کو آپ مکمل اختیارات نہیں دیں گے, جب تک بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور نہ صرف اختیارات دیں گے بلکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت نہیں کریں گے, انہیں کوئی پیکج نہیں دیں گے, جب تک آپ بھارت کی جو سازش ہیں اس کا شکار رہیں گے. تو یہ ضروری ہے, اس کو غیر جذباتی. ہماری عسکری قیادت, ہماری سول قیادت جاتی بھی ہے, کہتی ہے جی ناراض بلوچ بھائی آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں, یہ بار بار کرنا صرف یہ باتیں ہیں. خیر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ باتیں ہیں یا اس میں کیا ہوا ہے, مگر مجھے یہ یاد ہے کہ ڈاکٹر مالک کے دور میں بہت سنجیدہ کوشش ہوئی تھی, اور اگر ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ رہتی تو خاصی حد تک وہ مسئلہ حل ہو جاتا. مگر اس کے باوجود کہ جب تک آپ بات چیت نہیں کریں گے, انہیں نہیں لے کے آئیں گے منرفین کو, انہیں پیشکش نہیں کریں گے اور بلوچستان کے لوگوں کو شریک نہیں کریں گے, بلوچستان کا مسئلہ خراب ہی رہے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات دیے جائیں, اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبائلی علاقوں کو جدید معاشرے میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں شامل کیا گیا. تاریخ ہے تو وہ طاقت کے ذریعے نہیں ہو سکتا, وہاں کے لوگوں کو اختیار دے کے ہو سکتا. اور یہ بہت اہم معاملہ ہے. آج سب جانتے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ فنڈ نہیں ملا NFC میں تو وہ اب ترقیاتی منصوبے جاری نہیں کر سکیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ انہیں امپاورمنٹ دی جائے, وہاں کے حقیقی لوگوں کو شامل کیا جائے, پھر جا کے یہ مسئلے حل ہوں گے. سر ایز اے فیڈرل گورنمنٹ آپ لوگ کیا امپاورمنٹ دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز پہ آپ, عمران خان صاحب نے صرف ایک بات کی تھی کہ مالی بحران میں ہم تعاون دیں گے, آگے کیا تھا کچھ؟ بہت سارے. دیکھیں ہم تو شروع سے چاہتے ہیں کہ پاور جو ہے نا وہ ڈیوالو ہونا چاہیے ٹو دا لوسٹ لیول. جو بلدیاتی انتخابات کا کیا وہاں پہ ابھی, کیونکہ ہوں گے, ٹائم لگے گا, 1.5 سال تو ہے اس میں بھی. گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ وہ اگر وہ گورنمنٹ جیسے پنجاب میں اور KPK میں ہم ایک نیا نظام لا رہے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آتے ہیں تو وہی نظام ہم بلوچستان میں بھی لائیں گے, اور اختیارات بالکل نچلی سطح کے. سر نے بات کی 18ویں ترمیم کی. دیکھ میں خود اس پارلیمنٹ کا حصہ تھا اس وقت, میں نے خود ووٹ کیا 18ویں سے, لیکن یہ بھی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ابھی بھی میں اس کا حامی ہوں, میں نہیں کہ میں ذاتی رائے میں کہ وہ رہنا چاہیے, لیکن ایک بڑا ایشو ہے کیپیسٹی کا. بلوچستان میں, سندھ میں, مطلب یعنی پیسے ان کو اتنے مل گئے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ناک اور منہ سے نکل رہے ہیں ان کے پیسے, لیکن وہاں پہ کرپشن دونوں صوبوں میں اتنی زیادہ ہے کہ جی کچھ نہیں ڈیلیور کیا گیا. اور سارے پیسے جو ہے نا, جو آپ کے وہاں پہ صوبائی پارلیمنٹیرینز ہیں, انہوں نے ذاتی اسکیموں میں وہ نہیں, اور ڈسکریشنری فنڈ جو دیے گئے خاص کر بلوچستان میں بھی اور یہاں پہ بھی. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, 600 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے, لیکن آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں, دوسری جگہ کو دیکھ لیں, کچھ نہیں ہوا آن گراؤنڈ. بلوچستان میں بھی اسی طرح سے یہ ایشو بھی ریزالو کرنا پڑے گا کیپیسٹی کا. ہم تو چاہتے ہیں, ہم تو چاہیں گے. فاٹا میں بھی ہم کل پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ جی جو یونیورسٹی وغیرہ تو اپنی جگہ پہ, NFC ایوارڈ سے 3% فاٹا کے لیے الگ سے, یہ تمام صوبوں سے لے کر کے اس کو دیں گے. ہم بلوچستان میں بھی ایسی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی. بلوچستان میں بھی نہیں, بلوچستان کا تو آلریڈی ایک اچھا خاصا NFC ایوارڈ میں ان کا حصہ ہے, اس کو پراپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پراپر وہاں پہ مطلب ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو, ذرا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کوئی طریقے سے وہاں پہ ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل اور دوسرے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہیں. احتسابی کوئی ادارے کو زیادہ بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی عمران خان صاحب جو اکتوبر میں گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے CPEC کے حوالے سے کہ گیم چینجر تو ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن بلوچستان اور بلوچیوں کے زندگی پہ کیا اس کا فائدہ ہوگا, کیا امپیکٹ پڑے گا بھی یا نہیں, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں بلوچستان کے مسائل کے اوپر, بلوچستان کی پسماندگی کے اوپر, اور جو حل طلب, تصفیہ طلب جو معاملات ہیں اس پر حکومت نے, وفاق نے بھی اور صوبائی حکومت نے اب تک کوئی توجہ نہیں دی ہے. CPEC کو لے کر بہت سارے مسئلے, بہت سارے کنٹروورشل باتیں بھی ہیں, بہت پازیٹیو باتیں بھی ہیں, لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے گیسٹ سے کہ CPEC واقعی جو کہ گیم چینجر ہے
بلوچستان کی قسمت کتنا بدل سکے گا؟ ادیب صاحب آپ بتائیے. جی بہت اچھا سوال ہے. جس نہج پہ بلوچستان ابھی ہے اور باقی ملک کا اگر کمپیریزن کریں تو ہم اس سے بہت پیچھے دیکھتے ہیں. اور میں نے جو مثال دی تھی کہ 65 میں جب میں گیا تھا تو کس طریقے تھا اور اب تک ہم وہاں پر کیا چینجز آئے. اور اسی انٹرسٹ کے تحت اسی پوائنٹ آف ویو کو سینٹرل گورنمنٹ سے جو ڈائریکشن ملی ہے نیول ہیڈ کوارٹر کو, انہوں نے کوسٹل لائن پہ پوری ڈیولپمنٹ شروع کی. جو ماڈل اسکول کھولا ہوا ہے جہاں پر بچے, میں بھی پچھلے مہینے گیا تھا وہاں, جس طریقے سے بچوں کو وہ تعلیم دی جا رہی تھی اور جس طریقے سے وہ کھلے ہوئے چہرے, گڈ مارننگ سر, السلام علیکم سر, ایک بلوچی جس کے گھر میں ان کے پیرنٹس وغیرہ کو دیکھیے کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہم اس کو مین اسٹریم میں لا رہے ہیں. تو یہ ایک سٹیپ ہے. ہاسپٹل میں نے بتایا کہ اس طریقے, تو اس سے پہلے کہ جو کور کمانڈر صاحب تھے انہوں نے مین اسٹریم آرمی میں انڈکشن کی بھی چیزیں لانچ کی کہ بھئی ان کو وہاں سے لائیں تاکہ یہ ایک بلینڈ ہوں اور ایک صحیح طریقے سے آگے چل سکے. تو یہ ایفرٹ جو ہے ساری کی ساری ٹائم لگے گا ان کو آنے. ابھی تک ہوا کیا, پچھلے جو حکومتیں رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, پچھلی حکومتیں جو رہی ہیں دے ور ویری کنٹینٹ, ویری ہیپی کہ جیسے ابھی ہماری صاحب نے کہا کہ پیسے دے دیے سرداروں کو اینڈ سرداروں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا, اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. دے ڈڈ ناٹ نو کہ کارپیٹ کے نیچے گند کتنا کر دیا ان سرداروں نے. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ وہ ان کو آپ صاف کریں اور مین اسٹریم میں ان کو لے کر آئیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی عوام کی نمائندگی جب تک نہیں ہوگی گورنمنٹ میں اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کے علاوہ ہماری فورسز میں بھی ہونی چاہیے. توصیف صاحب یہ بات میں آپ نے بھی اس کو بتایا. اس میں ہمیں یہ جو خلیج پیدا ہوتی ہے وہ اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ مقامی لوگ اس ادارے میں نہیں ہوتے. اگر مقامی لوگوں کی اکثریت اس ادارے میں ہوگی تو پھر یہ خلیج پیدا نہیں ہوگی. بالکل بہت اچھا. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور 70 سال سے سوچنے کی ضرورت تھی. سی پیک پہ میں نے ایک بڑے بلوچ دانشور سے پوچھا جنہوں نے ایک زمانے میں بڑی کمپین چلائی تھی سی پیک کے حق میں, بلوچ دانشور ہیں. تو انہوں نے کہا یار پہلے جب نئے چینی آئے تھے تو وہ ہمارے لوگوں سے گدھے اور کتے خرید لیا کرتے تھے, مگر اب انہوں نے وہ خریدنے بھی بند کر دیے. وہ بھی وہ سائنوال سے منگواتے ہیں کیونکہ ہمارے گدھے کتوں میں اتنی قوت نہیں رہی. تو ایکچولی طور پہ یہ جو بات ہے تو مذاق کی, مگر یہ بلوچوں کے مائنڈ سیٹ کا اظہار کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ سڑکیں بن جائیں گی, کراچی سے اب سفر بہت آسان ہو گیا ہے, خزدار سے گوادر کا سفر آسان ہو گیا ہے, مگر بلوچوں کی سی پیک کی پروجیکٹ میں شرکت کا معاملہ بہت دور ہے. سڑکیں, انفراسٹرکچر اور یہ سب چیزیں دینے سے یہ چائنا جو ہے وہ گوادر پورٹ لینا چاہ رہا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مگر بلوچوں کی پورے معاملے میں شرکت کا معاملہ بہت دور ہے, وہ بہت دور ہے سی پیک کے فوائد سے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب تک 2 سال پچھلی حکومت تو جذباتی انداز میں چلاتی رہی کہ سی پیک گیم چینجر ہے, مگر اب تو بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں. تو اس پہ بحث و مباحثے کی ضرورت ہے کہ بلوچوں کو کیسے اس کا فائدہ پہنچایا جائے. ہمایوں صاحب یہ سی پیک چونکہ آپ کی گورنمنٹ کو لے کے کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوئی کہ شاید آپ لوگوں کو کچھ چیزوں پر ریویو کرنے کی ضرورت, کچھ اس طرح کی باتیں آئی تھی. رزاق صاحب کا فائنینشیل ٹائمز میں انٹرویو تھا, پھر انہوں نے کہا نہیں جی میرے بات کو کوڈ غلط طریقے سے کیا ہے. لیکن ایک حقیقی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ سر سری لنکا نے بھی ریویو کیا, 3 پروجیکٹس تھے اس کو کہ ان کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے. چائنا کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ ساؤتھ سی کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے. اس کا اپنا انٹرسٹ گوادر پورٹ کے حوالے سے ہے. بلوچستان کے لوگوں کا انٹرسٹ کیوں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی یا ہماری صوبائی حکومت نہیں دیکھ رہی سی پیک کو لے کر؟ کیا ملے گا بلوچیوں کو؟ دیکھیں ابھی تک تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوتا رہا ہے کہ بلوچستان کے انٹرسٹ کو نہیں, وہ کسی طرح سے بھی ہو, بلوچستان کے لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہو یا وہ یہ کوریڈور بنانا چاہتے ہیں اور گوادر تک پہنچنا چاہتے ہیں. کیونکہ گوادر میں آپ کو اگر وہ جو 9% آف دا گراس ریونیو ہے اور وہ ہے, اور یہ جو ریل ٹریک ہے اور یہ جو راہداری اس کے سڑک کی ہے یا دوسری ہے آئل کی ہے, یہ اگر آپ کو ملے تو مور دین 100 بلین وہ سمجھتے ہیں. اب ان کو 100 بلین تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ بلوچی اور پشتون جو وہاں پہ رہتے ہیں بلوچستان میں وہ نظر نہیں آ رہی. پچھلی گورنمنٹ نے تو یہاں تک کر دیا تھا کہ جو اوریجنلی اس کا ٹریک تھا, جو ویسٹرن روٹ تھا, وہ اس کو چینج کر کے انہوں نے ایسٹرن روٹ کیا جو سارا زیادہ تر پنجاب سے گزرتا تھا. جب میں سینٹ میں تھا اس وقت ہم نے اس کو کمیٹی میں اٹھایا, 1.5 سال میں اس کے اوپر لڑتا رہا اور میں ان کا اتحادی تھا. پھر میں اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کر کے اپوزیشن میں چلا گیا اور پھر ایفرٹ کرتے 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 واپس ہم نے
वेस्टर्न रूट को कराया, लेकिन फिर भी उन्होंने फंड्स नहीं दिए वेस्टर्न रूट, वही ईस्टर्न रूट को ही डेवलप करते रहे। अब वेस्टर्न रूट ईस्टर्न रूट का फ़र्क ये है कि वेस्टर्न रूट वो जोब से, शिरानी से शुरू होकर के गवादर तक अक्रॉस बलूचिस्तान सारे शहर तकरीबन कनेक्ट हो जाते हैं और लिंक बन जाते हैं, जबकि ईस्टर्न रूट में आपके बलूचिस्तान के 3 शहर गवादर इटसेल्फ, खुजदार और तुर्बत, इन 3 शहरों के अलावा कोई और शहर कनेक्ट नहीं होता, ना फ़ायदा पहुंच सकता है। ये तो वो ज़्यादती कर रहे थे, ये फिर हमारी हुकूमत ने, हमारे लीडर ने, और उस वक्त हमने इसके लिए बहुत कोशिश की, जा करके हुआ। इसको इस चीज़ को सीरियस लेना लेकिन चाहिए। आप नहीं समझ रहे कि अभी ये जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, जिसमें BLA ने एक्सेप्ट किया, उनको एक आला कार बनाया गया, यही वो एहसास महरूमी, क्योंकि उनको पता है कि शायद CPEC से उनके जो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, उनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही एहसास महरूमी जो है जी, 2 चीज़ें, एक तो ये है कि जी उनको ये फिक्र है कि जी पता नहीं उनको इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी फेयर किया जा रहा है कि चाइनीज आएंगे, वो तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ से नहीं, सबका हुकूमतों का है कि इवन वहाँ से जेलों के कैदी, इदारों ने भी किया जी, जेलों के कैदी लेकर के आए हैं और बहुत सारी चीजें वहां से लेकर आए। हमें सीरियसली ये सोचना है कि चाइना को यहाँ पे किस किस चीज की इजाजत देनी है। अगर आपने खुली इजाजत दे दी तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी जो रही सही, फिर हम सिर्फ उनसे जॉब लेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो है ना बलोचों के ये कि जब ग्वादर अभी एक छोटी सा शहर है, अगर आप ये जिस तरह से ग्वादर को डेवलप करने का प्रोग्राम है, वो तो बहुत बड़ा शहर बनेगा, उसमें बलोच अकलियत में हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त इनका क्या होगा। तो ये चीज भी इनको, इसको भी मद्देनजर शॉर्टली में ज़ैद हामिद साहब को भी लेना चाहिए। जी जी, देखिए ये कोई भी एरिया डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक्सेस चाहिए। बलूचिस्तान में अभी तक कोई सड़कें अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मौजूद नहीं था। CPEC इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस। और इसके साथ साथ जैसे आप जो मोटरवे के साथ आप लाहौर में से पंजाब में जो आप जाते हैं तो जो जगह जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही हो, होटल खुल गए, सर्विस स्टेशन खुल गए, तो उसी तरीके से बलूचिस्तान का ओवरऑल डेवलपमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होगा और उसमें इन्हीं लोकल्स की पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है, ज़ैद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तबसरा निगार भी हैं और तजिया निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद। ज़ैद, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। अब ये जो करतार राहदारी खोल दी जा रही है, पाकिस्तान तो अमन का ख्वाह है, लेकिन भारत की तरफ से हमें वो पॉजिटिव जवाब मिलता ही नहीं है। वो एक जंग है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रहा है। पाकिस्तान सही इनिशिएटिव ले रहा है इस वक्त? मोदी सरकार की मजबूरी को तो पहले समझिए। अब अगले चंद माह के अंदर इंडिया इलेक्शंस में जा रहा है और ये बात बिल्कुल डिसाइडेड है कि वो इलेक्शन डेवलपमेंट पर नहीं, मजहब की बुनियाद पर लड़ेंगे। सही। और जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए जिंदगी और मौत का मसला है इस इलेक्शन में जीतना, और इनको मालूम है कि डेवलपमेंट के ऊपर ये वोट नहीं ले सकेंगे, इनको कम्युनल, इनको रिलीजियस वायलेंस बिल्ड करना, और उसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उभारना है। ये करतारपुर वाले इशू के ऊपर तो हमने इनको ट्रैप कर लिया, क्योंकि वो सिद्धू वाला मामला हो गया, सिखों की तहरीक चल रही है, रेफरेंडम 2020 करीब आ रहा है। इसमें ये गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट, अपने आप को सिखों से हॉस्टाइल नहीं दिखाना चाह रही। तो जब आर्मी चीफ ने ऑफर की कि हम करतारपुर का बॉर्डर खोलते हैं, ये फंस गए उसके अंदर, ये खोलना नहीं चाहते थे और बहुत रिलक्टेंट हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनकार करते हैं तो सिख इनके मुखालिफ होते हैं, वो इलेक्शन में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दे हैव अ क्राइसिस एट हैंड जब आपने ऑफर कर दी कि हम इस बॉर्डर को खोल रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी इंटरनल कंपल्शन ये है कि मजहबी बुनियादों पर मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने आग भड़कानी। अब इस डायलेमा को समझ लीजिए, जो इनके जिससे ये इस वक्त गुजर रहे हैं, उसकी रोशनी में आपको इनके सारे मूव समझ आ जाएंगे। इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्यों स्टेटमेंट दिया है अभी कि हम पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर देंगे अगर कोई भी धमाका या फॉल्स फ्लाई या कोई ऑपरेशन इंडिया में हुआ तो। वो जो सिख है, उस सिख से। ज़ैद साहब, आवाज आ रही है? अच्छा, माइक पोम्पियो ने भी अभी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अजमल कसाब के जो मुंबई अटैक में हमला आवर है उनको सजा दे। अब जो बात इन्होंने की है कि भारत तो अभी कैश कराएगा। कश्मीर में जो इशू चल रहा है इस वक्त,
یہ بھی اسی وجہ سے یہ کہ بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں اور وہ اس کو لائک کیش کرانا چاہ رہا ہے. دیکھیے یہ بات بالکل حامد صاحب نے صحیح کہی کہ انڈیا تھرائیوز اوور اینٹی پاکستان ریٹرکس, اور کشمیر میں جو چیز چل رہی وہ بالکل ایگزیکٹلی. لیکن پومپیو صاحب کی جہاں تک بات یہ ہے, وہ سی آئی اے اور را میں بڑی یونٹی چل رہی ہے, اور اس کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ورڈ آفٹر دا وے امیریکن پریزیڈنٹ واز ٹریٹڈ بائی دی پرائم منسٹر. آئی ایم ویری ہیپی کہ ان کو ان کی اوقات دکھا دی. چلیں میں شکریہ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کا, کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. جو کمٹمنٹ میری آپ سے تھی کہ آپ لوگوں کو پورا ٹائم ملے گا, دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.